شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس مالک نے سانو زندگی وچ ایک دفعہ پھر ماہ رمضان مبارک دا رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ عطا فرمایا ہے اور سانو سب نو اس دے روزے رکھنے دی بھی توفیق عطا فرمائی اور اگے بھی جتنے روزے نے اللہ تبارک و تعالی سانو توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ سارے روزے رکھیے اور نمازاں بھی ادا کریے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تواڈے تو پہلے تے روزے فرض ہیں۔ کوئی یہ نہ بندہ سمجھے کہ ساڈے تے جناب برڈن آ گئے ساڈے تے روزے فرض ہوئے نے پہلے تے نہیں سن فرمایا نہیں پہلے تے بھی روزے فرض سن جس طرح کہ پہلے تے سن اس طرح تواڈے تے فرض کیتے تے دی غرض و غایت کی ہے روزے رب نو ساڈے بھوک تے پیاس دی کی جناب والا طلب ہے کی ضرورت ہے کوئی نہیں ضرورت اس سانو ضرورت ہے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ دیکھو نا بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تے گناہ کرنے بھی شرم آندی بھی روزہ بھی رکھیا ہے تے نال میں گناہ بھی کراں اینو تے نکو نہیں آندی جھوٹ بھی پہ بول دے سارا کوئی بارہ جنہاں نو اللہ نے ایمان دی رضی عطا فرمائی ہے انہاں نو شرم ضرور آندی ہے میں روزہ بھی رکھیا تے جھوٹ بولا میں روزہ رکھیا تم دغا کراں فریب کراں بندہ ڈر جائے نہیں روزے نال اس طرح نہیں یا تے بندہ روزہ نہ رکھے تے رکھے ہے تے پھر او دے تے عمل بھی ہونا چاہیے تے کہ خاصا دا روزہ تے کاما دا روزہ اما دا روزہ کی ساڈے ہاتھ پاس منہ بن لیا کھانے پینے شے کوئی نہیں اور سب کو جناب کر دیا خاصا دا روزہ کی ہے زبان دا روزہ ہے سبحان اللہ کرنا دا بھی روزہ ہے ہاتھاں دا بھی روزہ ہے اکھاں دا بھی روزہ ہے سبحان اللہ پیراں دا بھی روزہ ہے یعنی کوئی بھی ادا ہے جڑا برائی دی طرف نہ جائے برائی تو سارے نو بچا کے رکھنا اینو آندے خاصا دا روزہ ہے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے کبھی اسی بھی اس طرح دا روزہ رکھ لئے ساڈے کان بھی برائی نہ سنن گاڑے کلمہ دی آواز نہ ساڈے کرنا چاہے گالی گلوچ دی آواز نہ ساڈے کرنا چاہے زبان ساڈی تو جھوٹ نہ غیبت نہ نکلے جدوں بھی نکلے سبحان اللہ نکلے یا رب دے قرآن دی تلاوت ہوئے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام ہوئے پھر جناب والا ساڈے ہاتھ جڑی چیز پکڑن او دی رضا والی پکڑن اسی جدوں بھی کرے چل کے جائیے یا کسی اپنے بہن بھرا ول جائیے یا کسی عزیز ول جائیے انہوں راضی کرنے واسطے جائیے تے یا مسجد وچ نماز پڑھنے واسطے جمعہ پڑھنے واسطے ساڈے قدم چلے یہ خاص ہوتا ہے اللہ کدی سانو یہ بھی توفیق عطا فرمائے حضرات دی وقار آئے دے موجود جڑی میں چند منٹ حاضری پیش کرنی ہے حضور مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دکتے رمضان مبارک نو یوم مثال ہے جیسا کہ کل الحمدللہ ساڑھی اس جامع مسجد محمود الہی کے اندر آستان علی عبداللہ شریف عظیم الشان محفل پاک ہوئی اور دور دراز کو قریب و جواہر کو حضرات تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اسی حوالے دن آتا ہے انشاءاللہ سیدہ پاک دی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو وداعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جن نے اینو راضی کیتا انہیں منو راضی کیتا تے جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں منو ناراض کیتا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار فرما دے رہے کتنی شفقت فرما دے رہے حضرت دی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی دے بچپن دے ایک دو گل سماعت فرماؤ غریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی آمدے نے اپنے گھر بھی آمدے نے تے آ کے دستک دیندے نے اپنے گھر بھی آمدے دروازے تے آ کے دستک دیندے نے یا
دی تعلیم واسطے ہوندا ہے تعلیم سانو دتی ہے کہ میرے امتی ہو جدوں ہی کسے دے گھر وچ جاؤ دستک دے کے جاؤ دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ انجے منہ چکیا نہ اندر لگے جاؤ نانا پہلے دستک دو دروازہ کھٹکھٹاؤ اگر کسے دے گھر جانا ہے دستک دے کے اجازت لے کے تے جانا ہے پہلے اجازت منگنی ہے گھر والا اگر اجازت دے تے اندر آ جاؤ نہ اجازت دے تے اندر داخل نہ ہو سرکار تے اپنے گھر بھی آندے نے تے آ کے دستک دے جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی حالانکہ دروازہ کھلیا ہے پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی ہے دستک دے کے تے ہن سرکار کسے دا انتظار پہ کر دینا کسے دا انتظار پہ کر دینے مجرم والا ہوتا کہ یہ سرکار نے دستک دیتی ہے اور فرمایا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیتا ہے مجرم والا کی ہوتا ہے اندروں حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی پہلی ماں حضرت اما خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں لے اے بیٹی فاطمہ جلدی جا تیرے ابا جی تیرا انتظار پہ کر دے دل کیا تو ذرا سبحان اللہ فرمایا بیٹی فاطمہ جلدی جا تیرا پانی تیرا انتظار پہ کر دے اور جناب والا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی عمر مبارک چھوٹی نہیں ہے آپ میں دھوڑ دیا جا رہی ہے دروازے دے والا ابو جناب والا کی ہوتا ہے نبیوں دے سلطان رسولوں دے سردار اللہ دے باہی نے اپنے بازو پھیلا دیتے سرکار نے اپنے بازو پھیلا دیتے لے یار جنہ بھی نعمت رب نے عطا فرمائیے نا رحمت عطا فرمائیے بیٹی والی کدی تسی ویٹ کر کے ویکھو تے صحیح نا رب کنا راضی ہوتا ہے کدی سرکار کی سنت بھی عمل کرو نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ نہیں سمجھنا کہ میں چودھری ہاں اور میں بچی کو اپنے سینے دے نال لاواں میں بچی دے نال اجلاس کراں پیار کراں یہ نہیں آکھنا میں پیر ہاں میں عالم ہاں میں قاضی ہاں میں مفتی ہاں نا یہ سرکار کی سنت ہے کدی عمل کر کے ویکھو تے صحیح ویکھو عرشاں دا مالک کتنا راضی ہوتا ہے کتنا مہربان ہوتا ہے کتنا کرم فرماتا ہے سرکار نے بازو پھیلائے لے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا چھوٹی سی عمر ہے آئیاں نے دوڑ کے سرکار دے سینے نال لگ جاندیاں نے سرکار نے اپنی بیٹی نو اٹھا لیا ہے سینے دے نال لا لیا ہے سینے دے نال لانے تو بعد ان جناب والا سرکار کے لے جاندے نے ان سیدہ فاطمہ زہرا سرکار دی شہادت والی انگلی پکڑ لیندیاں نے اس میں اندر جاندیاں نے کمرے میں جا کے بیٹھ جاندیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنی گود وچ بٹھا لیا ہے سبحان اللہ مل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دوسرا روزہ رکھتے ہیں تے میں بھی رکھیا تواڈے نال انشاءاللہ ایک بات کر رہا ہے دوسرا پہ کرنا تے میں نہیں بالکل مٹھا پہ رہا تسی بھی نہ کہو گج کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب بٹھا لے آئے اور جناب والا پیار کی گلاں ہو رہی ہیں راز و نیاز دی گلاں ہو رہی ہیں ایک دن کی ہوتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عمر چھوٹی ہے سوال بڑا بڑا کیتا ہے سبحان اللہ عمر چھوٹی جئی ہے سوال بڑا بڑا کیتا ہے سوال کی کیتا ہے عرض کیتی ہے میرے ابا جی اے میرے آقا میں اپنے رب دا کدوں دیدار کراں گی میرا رب مینوں کدوں اپنا دیدار عطا فرمائے گا کدوں میں اپنے رب دا دیدار کراں گی
یار بچیاں تے چیزاں منگدیاں نے کھلونے منگدیاں نے پر سیدہ فاطمہ زہرا ایسی ہستی ہے جڑے بچپن دے اندر مالک دا دیدار منگیا ہے مالک دا دیدار منگیا ہے مالک دا دیدار منگیا ہے عرض کیتی ابا جی کدوں میں اپنے رب دا دیدار کرانگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان قریب میرا رب تنو جنت عطا فرمائے گا کی فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا دیکھو کنیاں نواز شاہ نے کتنا کرم ہے کرم بالا کرم ہے سرکار نے کی ارشاد فرمایا ہے اے میری بیٹی فاطمہ ان قریب میرا رب تنو جنت عطا فرمائے گا یار گل تے سینا سیدھی سیدھی رب دے دیدار دی سردار اندے میرا رب کرائے گا نا سنو سنو جڑے جناب والا ہستیاں ہوندیاں نے انہاں تے کرم ہندی ہوندے نے مہربانیاں ہندی ہوندیاں نے سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا رب ان قریب تینوں جنت عطا فرمائے گا پھر جنت وچ جنتی عورتاں دی سردار بنائے گا پہلی گل کہ میرا رب جنت عطا فرمائے گا پھر جنت وچ جنتی عورتاں دی سردار بنائے گا پھر میرا رب تینوں اپنا دیدار عطا فرمائے گا سبحان اللہ پھر تینوں اپنا دیدار عطا فرمائے گا جس ویلے رات دیہات دیاں گلاں ہوندیاں نے سرکار چلے جاندے نے پھر مغدی جات الکبریٰ فرماتی نے فاطمہ ہونا سبحان اللہ اور میری بیٹی فاطمہ کرا کی ابا جی نہ راز نیاز کی گلاں پہ کر دے سو باپ تے بیٹی کیڑی گلاں پہ کر دے سو